حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں آئی اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس ذات نے جس نے ہر شے کو وجود دیا ہے، اپنے وجود سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، وہی معبود برحق ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کل شیء، اللہ کے قریب کائنات کی بڑی سے بڑی چیز کا وجود بس ایک شے کا وجود ہے۔ کل شیء حالک، ساری کائنات اللہ کے قریب یا بڑے سے بڑا معاملہ اللہ کے قریب بس ایک شے کے مانند ہے۔ کل شیء حالک، ہر شے کو اللہ ختم کر دے گا، الا وجہ، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ الصمد، ساری کائنات کا ہر ذرہ جس کا محتاج ہے وہ ذات الصمد ہے۔ الصمد، ساری کائنات میں کسی ذرے کی ضرورت جسے نہیں ہے وہ الصمد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہا اللہ الصمد، وہیں کہا لم یلد ولم یولد، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کے وجود کے لیے جو سو ماں باپ کی ضرورت ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اپنی ذات اپنی صفات میں تنہا ہے، ایکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز اس کے مقابلے اور اس کے مثال کی نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستو، وہی اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا۔ دنیا میں آنے میں ہمارا نمبر آخری ہے، لیکن قیامت میں حساب و کتاب ہونے میں اس امت کا نمبر سب سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب لیا جائے گا، اور حتیٰ کہ اللہ کی رحمت خاص اس امت پر ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں انسانوں کے دو بڑے جو طبقے ہیں، ایک وہ جو غیر مسلم ہیں، دوسرے وہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان لانے والی امت کا یہ جو حصہ ہوگا، جنت کی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے بھری ہوئی رہے گی۔ اس مقابلے میں جو گزشتہ قوموں میں انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں، ان قوموں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میری امت کی تعداد ایسی ہوگی جنت میں گویا ایک سفید بالوں والی گائے ہیں اور اس پر چند کالے بال ہیں۔ وہ چند کالے بالوں کی گنتی گزشتہ انبیاء کی قوموں کی ہے جنتوں میں، اور جو پورے سفید بال جو گائے پر ہوتے ہیں ویسی گنتی کی مثال میرے امتیوں کی ہے جو جنت میں اللہ کے حکم سے جو سو آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ جنتوں میں ہم تمام کو سلامتی سے داخل کرے، جہنم میں داخلے کے بغیر جنت میں داخل کرے، اور اللہ کا دیدار نصیب کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے تو یہ بہت بڑا اعزاز میرے اور آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکمل وہ کامل مثال ہیں زندگی کے تمام امور میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی لوگوں کو کر بتایا، کر بتانے پر زمانے کے لوگوں نے اقرار بھی کر لیا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل یہی ہے، نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے بھی مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، امین و صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ وہ اخلاق کا جو سو معیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے تھا، نبوت کے بعد تو اللہ کی گواہی مل گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کی بلند ترین چوٹی پر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتے جاتے، ایسی نصیحت جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب سب سے بہتر رہنمائی ہے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر رہنمائی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو نصیحتیں ہیں۔ ایسی نصیحتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص راست دو بدو آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اگر کسی کو نصیحت کرتے تو وہ صحابہ کرام کو کرتے، وہ بھی ایسی جماعت جو ایمان کے کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی جماعت ہے، امت کی وہ پہلی صفوں کے لوگ جو ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے، نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، پیغام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ انہیں چند نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوتی کہ صحابہ کرام کو گزشتہ قوموں میں جو بیماریاں، جو گناہ ان کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، وہ قوم جس کی وجہ سے قوموں کو تباہ و ہلاک کر دیا گیا، یا قوموں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر چلے گئے، ان سے نصیحت کرتے خبردار یہ دوسری قوموں کے معاملات ہیں، تم میں یہ آنے نہ پائے۔ مثال واضح کر دی، دوسری قوموں میں باتیں آ گئی تھی، یہ بیماری آ گئی تھی، یہ گناہ آ گیا تھا، یہ جو سو فحش آ گیا تھا، اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، اسی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تم گزشتہ قوموں کی طرح غلطیاں مت کرو، تمہارے سامنے قوموں کی بھی مثال ہے، قوموں کے عذاب کی بھی مثال ہے، قوموں کے گناہوں کی بھی مثال ہے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ انہی میں سے سب سے پہلی نصیحت جو اس خطبے میں ہم ہمارے لیے رکھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے۔ اب آپ تصور کر کے دیکھیے، حدیث کے الفاظ کہے جا رہے ہیں صحابہ کرام سے، مطلب صحابہ کرام کی جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وضاحت ملی یا اس بات کا اشارہ ملا کہ تمہارے اندر یہ چیزیں مجھے محسوس ہو رہی ہیں۔ خیر بعد والی صفوں میں آنے والے آج 2023 میں جینے والے امتیوں میں یہ کس درجے بلند ہو گئی ہوگی چیز آپ تصور کر کے دیکھیے۔ فرمایا گزشتہ قوموں کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہیں، اور یہ بیماری ایسی ہے جو مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بال مونڈنے والی ہے، اس لیے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے، کہا بلکہ میں یہ نہیں کہتا یہ تمہارے بال مونڈنے والی ہے، بلکہ بیماری ایسی ہے جو تمہارے دین اسلام کو مونڈ کے رہ جائے گی، تمہارے سے تمہارے ایمان کو مونڈا دے گی، تمہارے ایمان کو مٹا دے گی، تمہارے دین کو تم سے مٹا دے گی۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہتے ہیں گزشتہ قوموں کی بیماری الحسد، حسد کرنا تمہارے اندر آ گیا، بغض کینہ تمہارے اندر آ گیا۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ ہو گئے، اپنے ایمان کو مٹا دیے۔ ارے یہ تو مونڈنے والی ہے، بالوں کو نہیں دین کو مٹا دینے والی ہے۔ تمہارا دینی مزاج مٹ جائے گا، تمہارا تقوی مٹ جائے گا، تمہاری نیکیاں مٹ جائیں گی، نیکی جب مٹ جائے گی تو گناہ باقی رہ جائے گا، تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، تمہارا ایمان جو تم نیکیوں کے درجے پر پہنچتے ہو، ایمان پاتے ہو، وہ ایمان کمزور ہو جائے گا۔ الحسد الکبائر التی تتعلق بالاخلاق، اخلاق کے باب میں اہل علم نے کبیرہ گناہ کہا، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہے جب گناہ کا ذکر کیا جاتا وہیں وعید اور وارننگ بھی آ جاتی۔ گناہ حسد ہے، یہاں پر وارننگ یہ ہے تمہارے دین کو مٹا دے گا۔ دین کو مٹا دینا کتنا کبیرہ گناہ والی وعید ہے، انسان کے دل کا عمل ہے۔ ایک تو انسان اپنی زبان کے ذریعے کچھ بات کہتا ہے، یہ عمل ہے، انسان اپنے ایکشن کے ذریعے کچھ کام کرتا ہے، یہ عمل ہے، لیکن تیسرا جو عمل ہے وہ دل کا عمل ہے، نیت کا عمل ہے۔ الحسد یہ دین کو مٹا دینے والی ہے۔ سورۃ الفلق میں کئی مرتبہ ہر نماز کے بعد اہل الحدیث مساجد میں جو سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے اذکار کے، من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ مجھے حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں الحاسدین میں دو طریقے کے حسد ہیں۔ یا آپ یہ مت سوچئے حسد سے لوگوں کے جو سو برائی سے بچنے اپن کیا کرنا، یا خطبے کا اہم مقصد یہ ہے میری حسد سے آپ کیسے بچنا،
آپ کی حسد سے دوسرا کیسے بچنا، اس کی طرف توجہ دیجئے. صرف ون سائڈ مت سوچئے لوگوں کی حسد سے ہم کیسے بچنا، ہماری حسد سے زمانے کو کیسا بچانا، اس کی طرف توجہ دیجئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شر سے زمانے کو بچا لے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. ہماری حسد دوسرے کے لیے شر ہے، اس شر سے بچا لو، یہ بھی نیکی ہے ہمارے لیے. حاسدین کہا پہلے حسد کرنے والا یہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت کو دیکھتا ہے، کوئی خوشخبری سنتا ہے، شادی کا معاملہ ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، پیسے آ گئے، گاڑی آ گئی، گھر بن گیا، جو سو پاس ہو گئے، کوئی ترقی ہو گئی، کوئی قرضوں میں تھے قرضے دور ہو گئے، کپڑے جو سو اچھے خاصے آ گئے، گاڑی اچھی خاصی آ گئی، کرائے کے گھر سے نئے گھر میں آ گئے. آپ کے اندر ایک بات یہ ہے، حاسدین میں پہلا حاسد یہ ہے جو اپنے کسی بھائی یا بہن یا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو یا اولاد باپ کو یا باپ اولاد کو دیکھ کر کسی کی بھی حسد کسی کو ہو سکتی ہے. کہا جب دیکھتا ہے تو پہلا حاسد یہ ہے پرائمری لیول یہ کہ وہ غمزدہ ہو جاتا، مایوس ہو جاتا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. تو پھر کہا اب درجہ یہ بڑھ جاتا، اس کی چاہت یہ ہو جاتی یہ اس کے پاس جو ہے یہ چلے جانا، یہ میرے پاس آ جانا، یہ اس کے پاس کیوں ہے تباہ ہو جانا، یہ میرے پاس آ جانا. یہ وہ چیز ہے جب دل کا میل بھر جاتا ہے. کتنی نمازیں پڑھ کے آپ ایمان کی ترقی کو پہنچے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہارے دین کو مٹا دینے والا عمل ہے. تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا نقصان چاہتے ہو، برائی چاہتے ہو، نعمتیں چھیننا چاہتے ہو، اللہ نے جو اس کی تقدیر میں نعمتیں لکھ دی ہے اللہ کی تقدیر پر انگلی اٹھاتے ہو، دین مٹا دینے والا عمل ہے. کیا باقی رہ گیا؟ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے. بس الحسد پرائمری لیول انسان غمزدہ ہو جاتا. دوستوں کی شادی میں گئے، آپ کی ذرا 30 پلس ہو گئی، 30 کے اندر ہی کوئی شادی کر لیا، یوں جو بیٹھے ہوئے اپنا کب ہوتا کی یہی حسد ہے. غم میں چلے جانا، فکر میں چلے جانا، بے بہرے بن جانا. یوں کیا ہو رہا، آپ کدھر دھن میں چلے گئے، فکر میں چلے گئے آپ، اس کے پاس کیسا ہو گیا، ہمارا کب ہوگا. مایوسی ڈال رہا، شیطان لو گریڈ کر رہا، ایمان کو اور کمزور کر رہا. الحاسد یہ اپن کیا سوچتے وہ سوچیے، دوسرے اپنے کو دیکھ کے کیا سوچ رہا، ابھی وہ سیکنڈ پارٹ ہے خطبے کا. ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ دیکھیے، غمزدہ ہو رہے ہیں کیا، پرائمری لیول کے حاسد بن گئے کیا. پھر کہا علامہ شیخ خضرمی رحمہ اللہ نے ایڈوانس لیول کا، پھر سیکنڈری لیول کا حاسد یہ ہے. یہی حسد جب کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کی حسد گویا اہل علم نے کہا ایک تیز ترار تیر کی طرح ہے. اس کے جسم کی روح سے ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو نظر بد کی شکل میں سامنے والے پر ایسا اثر کرتی ہے، چلتی لوہے کی گاڑی رک سکتی ہے، چلتی لوہے کی گھڑی رک سکتی ہے. اچھا خاصا انسان الٹی کر سکتا ہے، خے کر سکتا ہے، بخار آ سکتا ہے، چکر آ سکتی ہے، بے ہوش آ سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو تقدیر الہی کی وجہ سے جو سو قبرستان میں مدفون ہے. دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو نظر بد کی وجہ سے قبرستان کو چلا گیا. نظر بد میرے کو کسی کی لگیں گی یہ دوسری معاملہ ہے، اس کے پروٹیکشن کا طریقہ بتایا گیا، لیکن میری نظر بد سے دوسرے کو کیا اس لیول کا نقصان ہو رہا، آپ کی نظر بد کے شر سے کیا دوسرے کو ایسا نقصان ہو رہا، اس لیول کا حاسد ہم کو بننا نہیں ہے. الحاسدین اذا حسد، حاسد کی حسد کا دوسرا لیول ہے نظر بد. اب جس کا حدیث پہ انکار نہیں ہے انہیں نظر بد کو تسلیم بھی نہیں کرتا، جس کا حدیثوں پر ایمان ہے، نبی کی گواہی پر ایمان لایا، اللہ کی گواہی پر ایمان لایا، نظر بد وجود ہے، اس کا برق ہے، اللہ کی تخلیق ہے. قائل علم نے ایسی تیز ترار تیر کی طرح یہ نظر بد ہوتی ہے، سامنے والے کی طرف چلتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں اللہ کی مدد مانگ کر ہوتا ہے پلٹ کر وہی تیر اسی کی طرف آتی ہے جس نے نظر بد لگائی ہو. شر میں مبتلا ہو جاتا آدمی. طبیعت پریشان ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہیں نظر بد لگ گئی کیا میرے کو، وہ پلٹ کے بھی آ سکتی جو آپ نظر بد کسی کو لگائے تھے، شر پلٹ کے بھی آ سکتا.
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دین مونڈنے والی ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دین مٹا دیتی, ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا. جب میں سوچ رہا ہوں کسی مسلمان کا آتا کیسا بھائی ہے. آج ٹومے لگنے کی بیماری ہے دوسری, لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی. کیسا آ گیا, کہاں سے کما لیے, کل تک نہیں تھا نا, 6 مہینے پہلے کیا حال تھا, آج کیا ہو گیا. ارے اس کی بچہ تھوڑے دن پہلے باہر گیا نا, اب آتے جو سو بنانا شروع کر دیے گھر, اب آتے شادی ہو گئی. پریشانی آپ کو ہو رہی. حاسد, یہی ایمان کی کمزوری ہے. دین مٹ گیا, اب کیا باقی رہ گیا. جو نیکیاں کرے تھے برباد ہو گئے, اب کیا باقی رہ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ تمہارے دین کو مٹا دینے والی ہے. الحاسد, حسد سے بچیے. دوسروں کے لیے جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اس پر ہم سوال نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ پلٹ رہے تھے سفر سے. غالباً سہل رضی اللہ عنہ راستے میں رکے, ایک پہاڑ کے پیچھے آپ غسل کرنے کے لیے اپنا کرتا اتارے. جو دوسرے صحابی ان کی نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ سہل تیری چمڑی کتنی خوبصورت ہے, تیری چمڑی تو کنواری عورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اتنا کہنا تھا, گر گئے اور گردن اٹھانے نہیں آ رہا. لوگ کوشش کرے, اٹھ رہی نہیں گردن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر کہا کہ آپ اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں, کچھ مشورہ دیں گے ہمیں. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہو اس امر میں. کہا ذمہ دار تو یہ ہے کہ شخص نے یہ کہا تھا تو وہ گر گئے. تو کہا بلاؤ انہیں. بلا کر لائے. کہا کیا اپنے بھائی کو تم ہلاک کر دو گے, مار دو گے؟ کیوں نہیں. جب اس کی اچھائی دیکھا تو کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بارک اللہ. کیوں نہیں اللہ کی طرف سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی میں برکت عطا کر دے, اس کے خیر میں برکت عطا کر دے. صحابی کی نظر صحابی کو بھی لگی. پھر اپن کس لیول کی آپ سوچئے, اس میں بھی حیدرآباد کے, اس میں بھی اولڈ سٹی کے. زبان تو تر رہی تھی. مزاج, کلچر, کیفیت 30 سالوں سے ایک مزاج میں پل کے آ رہے ہیں گھروں میں. کچھ دکھتے زبان کھول کے بول دینا. حاسد, حسد میں جی رہا زمانہ. یہ دل کا میل ہے, یہ نکلیں گا تو عمل جو خیر ہو رہا وہ بچ کے رہتا. جو عمل خیر کر لے رہے ہیں, یہ حسد اگر پلتے رہیں گی کسی مسلمان کے لیے, نیکیاں برباد ہونے والی ہے. کہا دین مڑ جائیں گا. جیسے سر کے بال مڑ گئے تو کچھ باقی نہیں رہتا, ویسے دین مڑ گیا تو کیا دین باقی رہ جائیں گا. کیا دین پہ عمل کرے تو نیکیاں ملیں گی. اور یہ انسان کی بد اخلاقی کی ایک نشانی ہے. زبان سے گالی گلوچ دینا بد اخلاقی ہے. عمل سے جو سو دھوکہ دینا وہ بھی بد اخلاقی ہے. نیت میں حاسد ہونا یہ بھی بد اخلاقی کی کیٹیگری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انس ابن مالک, ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر صحابہ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس مجلس میں ایک ایسا آدمی آئے گا جو جنتی ہے. مطلب صحابہ کو بتایا ذرا دیکھو اس کی طرف. انس ابن مالک راوی حدیث ہے, کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا وضو کرتا ہوا, اس کے وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں اپنی 2 چپلیں پکڑا ہوا آیا. ہم نے اس کی طرف دیکھا. مجلس ختم ہوئی, دوسرے دن کی مجلس بیٹھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آج پھر ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. کہا دوسرے دن بھی وہی آدمی آیا. دوسرے دن کی مجلس ختم ہوئی, تیسرے دن کی مجلس شروع ہوئی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی وہ آدمی آئے گا جو جنتی ہے. کہا انس ابن مالک نے تیسرے دن بھی وہی آیا. 3 دن تک انس ابن مالک مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. تو بولے جنتی دیکھ لیے. حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ کیفیت ہوئی, آخر ان کا عمل کیسا ہوگا جو دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے بتا دیا گیا کہ یہ جنتی ہے. یعنی صرف 10 لوگوں کو جنت کی بشارت ہوئی, ان کے علاوہ اور بھی ہیں وقتاً فوقتاً جنہیں جنتی صفت والا کہا گیا, جس میں حضرت خدیجہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ. تو کہا ابن عمر اپنے والد حضرت عمر کے پاس گئے. کہا ابا جان قسم اللہ کی 3 راتوں تک آج سے گھر کو آنے والا نہیں ہوں, آپ اجازت دے دیجئے میں گھر نہیں آنے کی. کہا گھر مت آئیے, کیا ضرورت ہے. کہا وہ آدمی جس کے بارے میں کہا گیا وہ جنتی ہے, اس کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں, دیکھو آخر اس کا عمل کیا ہے تو پتہ تو چل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی جنتی والا عمل کریں.
حضرت عمر نے اجازت دے دی. ابن عمر 3 دن رہنے کے لیے اس آدمی سے اجازت مانگے, جہاں بھی وہ رہتا تھا رات میں رہتے تھے. ابن عمر 3 دن رہے اور کہتے ہیں گواہی دیتے ہوئے اس آدمی کو رات میں تہجد پڑھتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا, پھر بھی جنتی ہے. البتہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جایا کرتا تھا. میں نے ایک بات اس میں یہ دیکھی ہے, رات کو جب کروٹ بدلتا تھا, نیند سے بیدار ہوتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا, اللہ اکبر کہتا تھا. اور دوسری بات یہ, جب کبھی زبان سے کچھ بات کرتا تھا اچھی ہی بات میں نے سنی, کوئی بری بات تو میں نے نہیں سنی. 3 راتیں جب ہو گئی, ابن عمر نے پوچھا, اے اللہ کے بندے, جو انصاری صحابی میں سے حدیث میں آیا ہے, کہا ہے اللہ کے بندے ذرا بتا دے کیا وہ عمل ہے تیرا جو تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جنتی کہا ہے. جنتی کی صفت, انہوں نے کہا میں اپنے اندر کوئی خاص بات تو نہیں دیکھتا, لیکن ہاں 2 باتیں میں اپنے اندر کوشش کرتا ہوں. ابن عمر کو 3 راتوں میں نہیں ملی وہ بات, اور یہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں وہ عمل کیسا ہے. کہا میں اپنے دل میں کبھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برائی نہیں رکھتا, گندگی نہیں رکھتا, اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں, دل میں میل نہیں رکھتا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو عطا کی ہے, ان نعمتوں کو دیکھ کر میں اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کرتا. ابن عمر نے سن کر کہا, اے انصاری, یہی تو وہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے تجھے جنتی کہا گیا, جو تیرے لیے آسان ہے ہمارے لیے مشکل ہے. دوسروں کی نعمت پہ حسد نہیں کرتے, یہ دین کو مونڈا دینے والی ہے. گھر, نوکر, چاکر, کپڑے, جائیداد, چپل, جوتے, گاڑی, پرفیوم, عطر, خوشبو, ٹوپی, کچھ بھی ہوں گا. خیر کی دعا کرو, برکت کی دعا کرو, اپنے شر سے زمانے کو بچاؤ, یہی تمہارے لیے جو سو صدقہ بن جائیں گا. الحسد یہ ایک ایسی بیماری ہے, گزشتہ قومیں ہلاک ہو گئی تھی وجہ سے, مطلب اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیے. جب دین مٹ جائے گا کیا باقی رہ جائے گا, دین کے مٹ جانے کے بعد کیا باقی رہ جائے گا. اس لیے اول چیز ہے دل کو صاف رکھنا, دل میں میل نہیں رہنا. اب پھر الحسد, اور پھر دوسری بیماری یعنی دوسرا وہ گناہ جو یہ بھی گزشتہ قوموں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الشح. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہا شح نفس, دل کی تنگی, بخیلی, کنجوسی, تنگی, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے کنجوسی میں آ جانا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارے دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا, مفلحون, کامیابی اس کے لیے لکھ دی گئی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث ہے عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الشح فإن الشح, کہ ڈرو اے میری قوم کے لوگوں, امتیوں, کہا بخیلی سے بچو, تنگ دلی سے بچو, دل میں تنگی رکھنا دوسرے مسلمانوں کے لیے, اس سے بچو کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی نے ہی ہلاک کر دیا, بخیلی نے ہی انہیں خون ریزی پر آمادہ کر دیا اور حرام کو حلال بنانے پر آمادہ کر دیا. رواہ مسلم, مسلم حدیث لے کر آئے. اب کچھ چیزیں کیا ہوتی, عادت بن جاتی ہیں تو اپنے دل کا جائزہ لینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. ایک تو حسد, عادت اگر بن جا رہی, دوسرا تنگی دل کی, شح نفس, بخیلی, کنجوسی, دل میں آر رکھنا دوسرے مسلمان کے لیے, چھوڑو چھپاؤ. اللہ تعالیٰ جب طاقت دیا ہے, استطاعت دیا ہے, اپنی ضروریت پوری ہو رہی, اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو رہی, ہاتھ اللہ نے کھلا رکھا ہے, ضرورت مند سامنے ہے, عطا کرنا, اس لیے کہ ضرورت مندوں کی تقدیر کی وجہ سے بھی تمہیں عطا کیا جاتا ہے تاکہ تم خرچ کرو جو ان کے ماتحت ہے. تنگ دلی, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارے دل کی تنگی سے جو بچا لیے گئے کامیاب ہو گئی. آیت کس کے لیے نازل بھی, دل کی تنگی, یعنی وہ ابو طلحہ جو ابو ہریرہ جب مسجد نبی میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر دیجئے رات کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر جاؤ کچھ مل جائے.
ازواج محترات کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی, گھر سے آوازیں, فی الحال تو کھانے دینے کچھ نہیں. ابو ہریرہ پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ابو ہریرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے تو جواب ملا, خالی ہاتھ آیا ہوں. وہیں کھڑے ہو کر کہا کون ہے تم میں سے جو رات کے وقت کا کھانا ابو ہریرہ کو کھلائے؟ خاص بات راوی حدیث بھی ابو ہریرہ ہے, کیونکہ ان کے علاوہ اور کون بیان کر سکتا تھا, یا ابو طلحہ یا تو یہ پہلے کا منظر تو ابو ہریرہ بیان کرنے والے. کہا جو ایک وقت کا کھانا اسے کھلائے دنیا میں خوشخبری ملنے والی ہے. کہا ابو طلحہ اٹھے, میں ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر کی طرف گیا, ام سلیم سے کہا کہ دسترخوان لگا دو. ام سلیم نے کہا بس تھوڑا بہت کھانا ہے, کہہ دو تو تم لگا دوں, بچوں کو پانی پلا کر سلا دیں گے. ابو طلحہ نے کہا تیرا کیا خیال ہے, تیرا کیا خیال ہے کہ نبی کے مہمان کے لیے آج کی رات تو اور میں بھوکے سو جائیں؟ بیوی نے کہا اگر یہ منظور ہے, رب کی رضا ہے تو ایسے ہی کر دو, دستر لگا دو, چراغ جلا دو, جب ہم کھانے بیٹھیں گے میں اور ابو ہریرہ گھر کا چراغ بجھا دے, میں اندھیرے میں برتن میں ہاتھ ہلاؤں گا, ابو ہریرہ سمجھے گا میں کھا رہا ہوں, کھانا تو ایک آدمی کا ہے وہ سارا کھا جائے گا. ویسے ہی ہوا, ابو ہریرہ کھانا کھا لیے. ابو طلحہ ہاتھ برتن میں ہلاتے رہے, چراغ دوبارہ جلا دیا گیا. ابو ہریرہ گھر واپس چلے گئے. مسجد نبی اسی چھپڑ اصحاب صوفہ میں جا کر آرام کر لیا. صبح فجر کی نماز کے لیے یہ ابو طلحہ جب پہنچے, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا ابو طلحہ کل رات کو تو نے اور تیری بیوی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے, اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا دیا اور اللہ سورہ حشر کی آیت نمبر 91 59 کو نازل کر دیا, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارے دل کی تنگی سے جو بچا لیے گئے وہی کامیاب ہو گئے. دل کی تنگی دوسرے مسلمان کے لیے نہیں رہنا جبکہ آپ کے پاس طاقت ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. گزشتہ قومیں ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی, حرام کو حلال بنا لیے. وجہ کیا تھی؟ دل کی تنگی, خالی جمع کرنے کا شوق. کبھی اپنوں میں جو سو خرچ کریے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں؟ کہا تیرے مال کا سب سے پہلا خرچ کرنے کا حق تیرے باپ اور تیری ماں کے اوپر ہے. ان پر سب سے پہلے خرچ کر, رشتہ داروں پر خرچ کر, بیوی پہ خرچ کر, بچوں پہ خرچ کر, یتیموں پہ خرچ کر, مسکینوں پہ خرچ کر, مسافر پہ خرچ کر, لیکن سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہے. اللہ محفوظ رکھے ویسی گمراہی سے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے خرچے کے لیے تول مٹول میں ہے, ٹال مٹول میں ہے. دل کی تنگی کا ایسا اثر ہوا کہ باپ پر خرچہ کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچنا پڑ رہا, ماں پر خرچہ کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچنا پڑ رہا. ارے میں خرچہ کر دیا تو دوسرا بھائی اب کے پیسے بچ جاتے, اگر انہیں خرچہ کر دیا گا تو میرے پیسے بچ جاتے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. ارے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ باپ عطا کر کے بھی واپس مانگ بھی سکتا ہے, تجھے دینا پڑے گا. پہلا حق ماں باپ کا ہے, ان کی ضروریات کی فکر کیجئے, مگر ایسے بھی نہیں کہ بیوی کو آپ غریبی اور فقیری میں ڈال دے رہے ہیں. اس کا بھی حق ہے, اولاد کا بھی حق ہے. یہ دل کی تنگی گھروں سے شروع ہوتی. پہلے لوگ مرنے کے بعد پتا چلتا اتنی جائیداد وہاں نکلی, وہاں نکلی, وہاں نکلی. زندگی کے اندر جب معاملات چل رہے تھے ان سے کوئی امید لگا کر بیٹھا تھا, لیکن ان کی امید یہ تھی کہ نفس تنگ رکھو, مال بڑھتا چلا جائے گا. لیکن نبی نے کہا تو صدقہ کرتے جا, تیرے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. دل کی تنگی صرف پیسہ خرچہ کرنے میں نہیں ہے, دل کی تنگی کے کئی معاملات ہو جاتے. آپ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں, آپ کسی سے عید نہیں مل رہے ہیں, آپ کسی سے معاملات نہیں کر رہے ہیں, آپ کسی کو دعوت میں نہیں بلا رہے ہیں. دل کی تنگی دیکھیے, دل کی تنگی کیا وجہ ہے؟ وہ چھوٹا جھگڑا خاندان کا, وہ چھوٹا جھگڑا کاروبار کا, جس کی وجہ سے دلوں میں تنگی آ گئی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. دل کی تنگی دور کرے, صرف خرچ کرنے میں نہیں, معاملہ داری میں تنگی دور ہونا ہمارے اندر سے. اس لیے کہ گزشتہ قومیں اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی. یہ تنگی رہی, خرچ کرنے کا نہیں رہا, دل کشادہ نہیں رہا.
حرام حلال کی تمیز بھی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی. گویا یہ عمل بھی وہ ہے جو انسان کے دین کو مٹا دیتا. تیسرا معاملہ عزیز دوستو جو دوسری قوموں میں تھا وہ اس قوم میں 3 درجے زیادہ ہو گیا. کہ وہ قوموں میں جو دوسرے معاملہ تھا جس کی وجہ سے ہلاک بھی کر دیا گیا وہ عمل قوم لوط ہے. ہومو سیکسولیٹی، لیسبین 2023 کے اس مرحلے میں بہت عروج پر ہو گیا معاملہ، اور کئی ملکوں نے اسے لیگل بھی قرار دے دیا. اب لیگل تو سود انٹرسٹ کھانا پینا بھی ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود ہم بچ رہے ہیں. لیگل جب یہ بھی ہو گیا تو اس کے باوجود بچنا ہے. بالخصوص عزیز دوستو بچوں کو جہاں پر کانوینٹ سکولز میں ڈالا جا رہا ہے یہ سوچ کر کے جو سو پڑھائی اچھی ہوگی، دین کو منڈانے کے لیے آپ کی جو سو بچے کو روکنے کی فکر نہیں ہے. جہاں ڈالتے ڈالیے. کیا اثر ماحول کا لے رہا. ایک سکول میں جب بچے کو ڈالتے ہیں صرف ٹیچر کی قابلیت نہیں دیکھی جاتی، یاد رکھیے آپ، اسکول کے پرنسپل کی قابلیت نہیں دیکھی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے اسکول میں جہاں پر 30 بچے کلاس میں ہوں گے، پڑھانے والی ایک ٹیچر ہوں گی، وہ اخلاق میں اچھی ہوگی، وہ پڑھانے میں اچھی ہوگی، اس کی انگلش اچھی ہوگی. لیکن یہ دیکھا جائے گا وہ ٹیچر صرف 40 منٹ کے لیے آتی ہے، پھر دوسری ٹیچر آتی ہے، لیکن آپ کے بچے کے بعد جو 30 بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسکول کی اصل تربیت یہ 3 بچوں سے ہوتی ہے. اسکول کی اصل تعلیم یہ 3 بچوں سے ہوتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، دوست کی عادتیں اپناتا ہے. یہ بچہ اپنے گھر سے جو معاملات لے کر آتا، یہ بچہ سوشل میڈیا کا جو ذہن بنا کے آتا، یہ بچے کے والد جو اس کو سکھائے، یہ بچے کے بڑے بھائی جو اس کو سکھائے، یہ بچے کے بہنوں کا جو اس کو ماحول ہے، یہ بچے کا جو ٹی وی کا ماحول ہے، یہ بچے کی بستی میں جو ڈرگز چرس گانجے کا ماحول ہے، یہ بچے کے بستی کے دوستوں میں جو سگریٹ پینے کا ماحول ہے، وہ سارا ماحول آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہوتا. اگر ایسے ہی بچوں میں ایسے لوگ ہیں جو مرد سے صحبت کرنے والے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کا جو معاملہ تھا، ایسے جو سو بچوں سے بچا کے رکھیے. اس چیز پہ نظر رکھنا. ہاسٹل کی زندگی چاہے وہ مدارس کے اندر ہو، ہاسٹل کی زندگی چاہے وہ اسکول کے اندر ہو، ہاسٹل کی زندگی چاہے وہ کالج یونیورسٹی کی بات کیوں نہ ہو، بچوں پہ نظر رکھیں. صرف بچوں پر نہیں، بچیوں پر بھی نظر رکھیں. اس لیے کہ لیگالٹی جس چیز کو دے دی گئی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تو یہ تھا صرف وہاں پر مرد آپس میں جو سو ہم بستری کیا کرتے تھے، مرد آپس میں جسمانی تعلقات قائم رکھتے تھے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخوف ما اخافون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ عمل قوم لوط کا ڈر ہے. اللہ اکبر. یہی قوم لوط کو اللہ تعالیٰ کے پاس جب فرشتے خوبصورت شکل میں پہنچے، قوم یہ خوبصورت بچوں کے ساتھ، نوجوان لڑکوں کے ساتھ صحبت جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئی. لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم کی بچیاں تمہارے لیے نکاح کے ہیں. کہا قوم نے لوط بڑے پاک باز بنتے ہو، ان بچوں کو باہر بھیجو. لیکن وہ 2 فرشتے تھے جو عذاب کا پیغام لے کر آ گئے. کہا لوط علیہ السلام بس الیس الصبح بھی قریب، آپ کی قوم کی تباہی کا وقت صبح ہے، اور صبح کیا قریب نہیں ہے. صبح کا وقت تھا، آسمان سے ایسے پتھر جو ایک آدمی زمین پر تھا اس کے نام کا ایک پتھر اللہ تعالیٰ برسائے. قوم کو تلچھٹ کر دیا، ایک آدمی پر پتھر برسنا پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب قوم لوط کا سبب بھی ہے. وہ لوگ خالی مرد میں تھے. آج 2023 میں 3 قدم آگے ہیں آج کی قوم. ایک LGBT لیسبین، عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات. اسکولوں میں آپ دیکھ لیجئے کوئی عام بات ہے یہ چیز. یہ تحقیق کر کے دیکھیے آپ جہاں بچے کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا اثر ہے. اب تو خیر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی لڑکی دوسری غیر مسلم سہیلی کے ساتھ کئی موبائل فون پر چیزوں میں تو ملوث نہیں ہے. LGBT پہلا لیسبین، گے جی سے گے یعنی وہ جو مرد کرتے ہیں، اور پھر بائی سیکسول. ایسے لوگ دنیا میں لیگالٹی لے لیے جو مردوں کے ساتھ بھی صحبت کرنے میں آرام رکھتے،
عورت کے ساتھ بھی صحبت کرنے میں آرام رکھتے، بائی سیکسول. اور چوتھا ٹرانسجینڈر، ایسے لوگ جن کو اللہ نے مرد بنایا ہے، اپنی شرمگاہ کا آپریشن کروا کر عورت کی طرح کی شرمگاہ اس کی بنا کے اپنے آپ کو مرد سے عورت بنانے میں تلے ہوئے ہیں. انڈیا آسٹریلیا کے فائنل میچ میں ایک نوجوان آسٹریلیا کا پچ پہ اتر گیا وراٹ کوہلی کے پاس. پیچھے فلسطین کا چھاپا تھا. ایک صاحب لکھے، مرد مجاہد ہے میاں، جو کوئی نہیں کر سکا انہیں کر سکا. اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا بھی تھا، وہ جھنڈا رینبو کلر کا تھا. وہ جو جھنڈا اس کے پاس تھا وہی LGBT کا جھنڈا ہے. مرد مجاہد نہیں، ہومو سیکسوالٹی، لیسبین، بائی سیکسول، ٹرانسجینڈر کو فروغ دینے والا آدمی تھا جو پچ پر اترا تھا. ایک طرف فلسطین اور دوسری طرف وہ جھنڈا لے کے. آپ بول رہے کیا مرد مجاہد ہے؟ ارے قوم کو دعوت دے دیا پوری دنیا کو کہ LGBT کو میں سپورٹ کرنے والا ہوں، اور پھر پیچھے فلسطین کو میں سپورٹ کرنے والا ہوں. ایسے دین کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. یہی دنیا کا نظریہ ہے. دنیا داری بھی دیکھو، دینداری بھی دیکھو. تم بھی اچھے، میں بھی اچھا، تمہاری عادت اچھی، میری عادت اچھی. فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے کرنے کے کام کرو. نظر رکھیے خاص، یہ تباہی کے سبب بننے والے اعمال عزیز دوستو، تباہی کے سبب بننے والے اعمال ہیں. اول الحاسد، دوسرا شح نفس، اور تیسرا یہ عمل قوم لوط. 5 منٹ لے لوں. چوتھا وہ بھی دل کا عمل ہے جو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. انسان کو دنیا میں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ تو کر دیا، لیکن آخرت میں نل. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عمل ہے ان الریا، ریا، دکھاوا، شو آف. یہ ایسا باطنی عمل ہے، ایسا دل کا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامت رجل استشہد، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں میں سب سے پہلے اس آدمی کا حساب لیں گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، شہادت کا درجہ نصیب کر لیا میدان جنگ میں. دہشت گردوں سے لڑتے لڑتے مسلمان اور دنیا کی دفاع میں قدم ہو گیا. اسے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہم نے تجھے دنیا میں یہ نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کی شکر گزاری میں کیا عمل کیا؟ پہلی بات، اس حدیث میں بہت اہم اصول ہے. ہم سمجھتے ہیں شکر گزاری صرف یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہنا، یہ بھی شکر گزاری ہے، لیکن ہر وہ عمل جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا وہ عبادت بھی شکر گزاری کا ثبوت ہے. اس بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تجھے نعمتیں دی ہیں، تو نے شکر گزاری میں کیا عمل کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. اب کیا کرنا ہے اس نعمت کے بدلے میں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلاح قائم کرو، قربانی کرو. شکر گزاری، ہر نماز شکر گزاری ہے، یہ خطبہ شکر گزاری ہے، یہ خطبہ سننا شکر گزاری ہے، یہ سجدہ شکر گزاری ہے، یہ رکوع شکر گزاری ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرنا، اللہ کے دین پہ قائم رہنا شکر گزاری ہے. اس بندے سے پوچھیں گے کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا یا ربی تیری نعمتوں کی شکر گزاری میں جہاد کے میدان میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ عرض کریں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. تیرا معاملہ تو یہ تھا کہ تو میدان جنگ میں دہشت گردوں سے لڑنے اس وجہ سے جمع ہوا، لوگ تجھے بہادر کہیں اور تجھے دنیا میں لوگوں نے بہادر کہہ دیا. اب جب وہاں جو ہونا تھا مل گیا، کہا منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. ریا اتنی بڑی نیکی، لیکن فیصلہ اللہ کے بعد جو عمل کی سکیننگ ہوگی وہ نیت کے بیس پہ ہوگی. دنیا میں دکھ گیا بڑا معاملہ، لیکن معاملہ جو نیت کا تھا اللہ جانتا ہے، وہاں فیصلہ کرے گا اور اللہ وہاں تک اس کو لے کر آیا. کبھی رجل دوسرا جو آئے گا اسے لے کر آئے گا، وہ یہ ہوگا پھر اللہ اس سے پوچھیں گے دنیا میں تجھے بہت نعمتیں عطا کیا، وہ نعمتوں کی شکر گزاری میں کیا کیا؟ وہ کہا یا ربی
تیرا دین سیکھا، اللہ اکبر، دین سیکھنا شکر گزاری ہے، قرآن پڑھ کے سمجھنا شکر گزاری ہے. میں تیرا دین سیکھا، دوسروں کو سکھا دیا بھی، یہ سکھانا بھی شکر گزاری ہے. اور پھر قرآن پڑھتا تھا تیری رضا کے لیے. اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے دین سیکھا اور سکھایا اس لیے تاکہ لوگ تجھے عالم کہہ دیں، علم والا کہہ دیں، اور تو نے قرات پڑھی اس وجہ سے کہ لوگ تجھے قاری کہہ دیں. جا دنیا میں تجھے لوگوں نے عالم اور قاری کہہ دیا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ جھوٹا ہے، نیت میں ریا تھی. والا ان الریا. آپ سوچئے یہ جو مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث قدسی ہے، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑے اعمال ہیں. تیسرے شخص کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تجھے جو نعمتیں دنیا میں دی گئی ہیں، بہت سارا مال ہم نے تجھے دیا ہے، بول یہ مال کے ملنے پہ شکر گزاری کس عمل سے کیا؟ وہ کہیں گا یا ربی جو مال جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی، جہاں جہاں تو چاہتا تھا خرچ کر وہاں میں نے تیرے احکامات کے مطابق خرچ کر دیا. یا ربی میں سخاوت کرنا چاہتا تھا تیری رضا کے لیے. اللہ ارشاد فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو دنیا میں اس وجہ سے کرتا لوگ تجھے سخی کہہ دیں، خرچ کرنے والا کہہ دیں، دنیا میں کہہ دیا گیا تجھے، تو سن کر آ گیا اللہ کے پاس، اب اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. قال ان الریا، یہ عمل کو برباد کرنے والا عمل ہے، باطن ہے، دکھتا نہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اتنے نیک سمجھ لیتے، وہ دل کی جو برائی ہے وہ ظاہر بھی نہیں ہوتی ہمارے سامنے. الحسد یہ بھی دل کا عمل، الریا یہ بھی دل کا عمل، شح نفس یہ بھی دل کا عمل، اور اس کی وجہ سے کئی برائیوں میں انسان وجود میں آ جاتا. اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے تمام کو محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.